ليلة القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ليلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، ليلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے 10 دن کی طاق راتوں میں ليلۃ القدر کی تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دینا مصنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی صحابت کے سواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما۔